IMF کو بتایا ہمارا کام نہیں آپ کو ساری تفصیل بتائیں، آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے اس لیے تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا۔ IMF وفد سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو۔ میں نے کہا مجھے ججز لانے دیں، میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کرتے تھے وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے۔ جسٹس میاں گل حسن کو سپریم کورٹ میں دیکھنا چاہتا تھا، جب وقت آئے گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے زیر غور ہوگا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم کا خط بھی آیا، وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل کے ذریعے سلام کا جواب بھجوایا اور ٹیم کے ہمراہ آنے کا کہا۔ وزیر اعظم کو پیغام دیا ان کے خط کا جواب نہیں دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر سے بھی رابطہ کیا ہے، ہم سے ایک ہی ملاقات میں سارے جواب ملنے کی توقع نہ کریں۔ بانی PTI کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، ان کے خط کے متعلق امور وہ طے کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 7 نئے ججز کی تقرری کی سمری تیار۔ وزارت قانون نے سمری ایوان صدر کو بھجوا دی۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون ججز تقرری کی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر 7 ججز عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ لیبیا میں دوسرے کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 63 پاکستانیوں میں سے 7 کی شناخت ہو گئی۔ کشتی حادثے میں کل 16 پاکستانیوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ FIA کا متعلقہ آفس کا دورہ، پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات سے 7 جاں بحق افراد کی شناخت کی گئی۔ جاں بحق افراد میں سے 6 کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع کرم اور 1 کا باجوڑ سے ہے۔ مراکش کشتی حادثے سے بچ جانے والے 22 افراد وطن واپس پہنچ چکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ DG کرائسس مینجمنٹ نے کہا مرنے والوں کی میتیں پاکستان لائی جا چکی ہیں۔ لیبیا میں حادثے کا شکار ہونے والی دوسری کشتی میں کل 73 افراد سوار تھے۔ 63 پاکستانی اور 10 بنگلہ دیشی باشندے تھے۔ پاکستانیوں میں زیادہ افراد کا تعلق کرم اور باجوڑ سے ہے۔ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کرنا آج کل کا فیشن اور کلچر بن چکا۔ کیا دنیا میں کوئی کور کمانڈرز ہاؤسز پر بھی حملے کرتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جمال خان مندوکیل نے کہا کہ کسی عام شہری کے گھر بلا اجازت گھسنا بھی جرم ہے۔ جو باتیں عدالت میں کی جا رہی ہیں وہ پارلیمنٹ میں کرنے کی ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان بولے جو کام پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ تحریک انصاف نے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملے کیے۔ 4 سال میں ملک کی معیشت کو داؤ پر لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اپوزیشن پر وار۔ دوسروں کے بچوں کو گالی دینے اور عزت اچھالنے کی ترغیب دی گئی۔ مخالف پر چور ڈاکو کی آواز کسنے کا کہنے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کسی کے کہنے پر جلاؤ گھیراؤ نہ کرنا۔ وعدہ کریں کبھی ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ IMF وفد کی جوڈیشل کمیشن ملاقات میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ انتخابات کا سارا معاملہ IMF وفد کے سامنے رکھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا 26ویں ترمیم سے پیدا ہونے والے مسائل IMF وفد کے سامنے رکھیں گے۔ رچرڈ گرینل کی بانی PTI کے حق میں ٹویٹس۔ حکام دفتر خارجہ کے مطابق رچرڈ گرینل نے جب ٹویٹس کی تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ رچرڈ گرینل نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دیے۔ رچرڈ گرینل کے پاس ابھی بھی کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ صرف نامزد ہیں، ان کے پاس اب تک کوئی عہدہ نہیں ہے۔ CSS 2024 کے نتائج سے پہلے نیا امتحان لینے کے خلاف سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا امتحان لینے کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں، ریاست تو ہوا میں ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب تباہ ہو چکے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں۔ غیر معمولی سپیڈ، انتھک محنت اور اعلیٰ ترین معیار۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی 120 دن میں مکمل تیار۔ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش مکمل، رنگا رنگ افتتاحی تقریب شام کو ہوگی۔ عوام کے لیے انٹری فری۔
گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی، ساحر علی بگا تقریب کو 4 چاند لگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹس شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے مکمل تیار۔ نئی پویلین عمارت، ہر انکلوژرز میں نئی کرسیاں، جدید LED لائٹس، نئی سکور سکرینز، گرل نصب، ہاسپٹیلٹی باکسز کی اپ گریڈیشن، شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے سہولتوں میں اضافہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں تنقید کے باوجود پوری ٹیم مشن سمجھ کر کام میں مصروف رہی۔ ہم پاکستان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے قدم تحریک طالبان مجید بریگیڈ کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ ملک کے اندر سے داعش کی بھرتی کا الزام بھی مسترد۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کی بریفنگ۔ داعش کے خطرے کا ذکر ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ منیر اکرم نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف بہتر حکمت عملی کے لیے جنرل اسمبلی ادارہ بنائے۔ پاکستان نے افغانستان میں TTP اور مجید بریگیڈ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترکیہ کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کریں گے۔ طیب اردوان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط متوقع۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات دبئی میں شہباز شریف سے ورلڈ گورنمنٹس سمٹ کے موقع پر DP ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن سلیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دورہ پاکستان اور DP ورلڈ کے درمیان بامانی سرمایہ کاری کے اشتراک کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم آج ورلڈ گورنمنٹس سمٹ سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 جناح ایونیو انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے زیر تعمیر فلائی اوور کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی پروجیکٹ کو 100% مکمل کرنے کی 18 فروری تک کی ڈیڈ لائن، کہا منصوبے کے تمام کام خصوصاً رابطہ سڑکیں اور ہارٹیکلچر کو جلد مکمل کیا جائے۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر کام میں مصروف مزدوروں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت بھی کی۔ ملکی برآمدات کے فروغ میں صنعتی شعبے کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی کا بہترین منصوبہ ثابت ہوگا۔ تعلیمی شعبے میں تحقیق ہی واحد ذریعہ ہے جو ملک کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہماری صنعت کو بہترین محققین کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو کے کوہ جاندران کے جنگلات میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے بڑے پیمانے پر جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محکمہ جنگلات کا عملہ اور رضاکار گزشتہ روز سے آگ بجھانے میں مصروف۔ آلات اور افرادی قوت کی کمی کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات۔ لاہور میں لبرٹی پولیس ناکے پر کرکٹ میچ سیکیورٹی پر سیکیورٹی اہلکاروں میں تلخ کلامی۔ سب انسپکٹر عدنان نے اسپیشل برانچ کے کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے سب انسپکٹر عدنان کو معطل کر دیا۔ کراچی میں ڈمپر نے ایک اور جان لے لی۔ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار زندگی کھو بیٹھا۔ جاں بحق موٹر سائیکل سوار کی شناخت 30 سالہ صدیق کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل نہ رک سکا۔ بلدیہ میں بس کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 8 سال کی بچی سمیت 2 زخمی۔ لانڈھی میں نامعلوم افراد نے 2 ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد الکرم سکوئر کے قریب نامعلوم افراد کی ٹرالر کو جلانے کی کوشش، شہریوں اور پولیس نے فوری طور پر آگ پر قابو پا کر ٹرالر کو جلنے سے بچا لیا۔ بارش برسانے والا سسٹم اپنا رنگ دکھانے لگا۔ اب پردیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں دوسرے روز بھی سفید موتیوں کی برسات۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بوندا باندی۔
اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور لاہور میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع۔ مانسہرہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں بینک کے باہر دھماکہ، 25 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پیرس، مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی فرانس آمد پر پیرس میں احتجاجی مظاہرہ۔ نریندر مودی کی پیرس آمد پر کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پاکستانی پرچم اور بھارت مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے، غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح دھمکی، کہا ہفتے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو معاہدے کی منسوخی کا کہہ دوں گا، فلسطینیوں کو نہ بسایا تو امداد بند کر دوں گا۔ امریکی صدر کی اردن اور مصر کو بھی دھمکی۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد نے بھی ٹرمپ۔ اداکار قاضی واجد کو بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ پاکستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کئی یادگار ڈراموں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 11 فروری 2018 کو قاضی واجد دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ اور خطروں کے کھلاڑی ٹام کروز نئے خطرناک سٹنٹ دکھانے کو تیار۔ ایکشن فلم مشن امپاسبل کی 8ویں فلم دی فائنل ریکننگ کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم رواں سال 23 مئی کو تہلکہ مچا۔